وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تنہا سوار صحرا کے وسیع میدان میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک اس کا سفر ایک دل دہلا دینے والے منظر سے ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی ریت میں آدھا دبا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ رحم کی لہر اس کے اندر اٹھی اور سردار نے گھوڑے سے اتر کر نرمی سے ریت کو آدمی کے جسم سے ہٹایا۔ جب وہ آدمی ہوش میں آیا تو اس کے خشک ہوئے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے پانی کے لیے التجا کی۔ اس کی آواز خشدار اور کمزور تھی۔ آدمی کی مصیبت دیکھ کر سردار نے فوراً اپنی کولہی سے پانی کی بوتل کھولی اور اس مسافر کی پیاس بجھائی۔ شکر گزار اور تازہ دم ہو کر مسافر نے اعتراف کیا کہ اس کا گھوڑا بھٹک گیا ہے۔ سردار سے التجا کرتے ہوئے اس نے قریب ترین آباد مقام تک سواری کی درخواست کی۔ بزرگ سردار نے فوراً رضامندی ظاہر کی، لیکن جب مسافر نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی تو اس کی کمزوری اس پر بھاری پڑ گئی۔ بھاری دل کے ساتھ سردار تھکے ہوئے مسافر کی مدد کے لیے گھوڑے سے اتر گیا۔ تاہم جیسے ہی مسافر گھوڑے کی پیٹھ پر مستحکم ہو گیا، اس نے سردار کی مہربانی کا بدلہ ایک بے رحم لات سے دیا اور گھوڑے کو دوڑ لگائی۔ سردار نے حیرت سے اسے پکارا، لیکن ڈاکو نے صرف مسکرایا، بلکہ کہنے لگا، شاید آپ کو شرم آ رہی ہو کہ آپ ایک سادہ سیوڑے کے فریب میں آ گئے۔ اس نے طنز کیا، میں ایک چور ہوں اور چور رحم کی بھیک نہیں مانگتے، لہذا چیخنے کی زحمت نہ کریں۔ سردار نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میں ایک سردار ہوں اور بھیک مانگنا میری عزت کے خلاف ہے۔ مجھے فکر اپنے شرم کی نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ جب آپ اس نایاب گھوڑے کو بیچنے کی کوشش کریں گے تو لوگ اس کی تاریخ کے بارے میں پوچھیں گے، اور جب آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ فلاں قبیلے کے سردار کا تحفہ تھا تو برا کرم یہ کہہ کر کہانی کو خوبصورت نہ بنائیں کہ اپنے صحرا میں ایک بے بس اجنبی کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کا دوسروں کی مہربانی پر یقین اٹھ جائے گا اور وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں ہچکچائیں گے۔